السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جونیئر شیف کے اندر بنانے جا رہے ہیں لیٹسٹ اسٹریٹ فوڈ برگر کی ریسیپی۔ آئی ہوپ کہ آپ نے ابھی تک یہ ریسیپی نہیں دیکھی ہوگی۔ کھپرو کا مشہور فوڈ اسٹریٹ برگر کی ریسیپی آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ تو چلیے ویورز، مزیدار سی ریسیپی کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے 2 کپ کے قریب جو ہے چنے کی دال لے لی ہے۔ اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے۔ واش کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اگین اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کے لیے آپ کو اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے 1 پنچ کے قریب جو ہے میٹھا سوڈا، تاکہ ہماری دال جو ہے بہت اچھے سے گل جائے، سافٹ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے ویورز، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے اور ہماری جو ہے زبردست سی دال جو ہے اچھے سے سوک ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک فل سائز کا جو ہے آلو لے لینا ہے، اس کو چھیل لینا ہے، اس کو چوکور چوکور کیوبس کی شکل میں کٹ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے ویورز، اس سے زائد آپ کو آلو نہیں لینا ہے۔ اب جو ہے ہم اپنی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے، اپنا ایک پین لے لینا ہے، اپنی جو بھیگی ہوئی دال تھی اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چوپ کیے ہوئے جو آلو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دینی ہے، 1 ٹیبل اسپون ہری مرچ ایڈ کر دینی ہے، 1 ٹیبل اسپون جو ہے کالی مرچ ایڈ کر دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ½ ٹیبل اسپون جو کورینڈر پاؤڈر، ½ ٹیبل اسپون ہلدی ایڈ کر دینی ہے اور 1 ٹی اسپون کے قریب گرم مسالہ، حسب ذائقہ نمک، جنجر گارلک جو ہے پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 1 عدد جو ہے اس کے اندر جو ہے چاپڈ کی ہوئی پیاز ایڈ کر دینی ہے، ساتھ ساتھ پانی کو ایڈ کر دینا ہے۔ پانی ہمیں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے نارملی ہماری ڈپ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بوائلڈ آ جائے گا۔ بوائلڈ آنے کے بعد اس کو کور کر کے ہم اس کو 20 منٹ تک کوک کریں گے، ہماری دال بہترین قسم کی سافٹ ہو جائے گی۔ تو ویورز، اس برگر کی سب سے خاص چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا سوس بھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ تو چلیے سوس کو بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، 1 کپ کے قریب ہمیں لے لینی ہے دہی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر اب ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے رائتا پاؤڈر۔ رائتا پاؤڈر کی ریسیپی اگر آپ لوگ کے پاس موجود نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی، یا آپ پودینہ، ہرا دھنیا اور ہری مرچ کو باریک پیس کے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ حسب ذائقہ اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر شہد کو ایڈ کر دیں گے۔ اس کی بجائے اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی میٹھی چٹنی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 1/4 کپ کے قریب جو ہے گارلک والا ٹومیٹو کیچپ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور بس اب کیا کرنا ہے، مکس کر لینا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی سوس بنتا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس ٹائپ کا جو سوس ہے نا کسی کوکنگ چینل نے آپ کے آگے شیئر نہیں کیا ہوگا۔ تو اس برگر کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ ذائقہ دیتا ہے۔ اب فائنلی ہم اس کو اپنی پیالی کے اندر سرو کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارا زبردست سا سوس ریڈی ہے۔ اب ہم اپنی دال کو چیک کر لیتے ہیں۔ دال جو ہے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری دال تقریباً کوک ہو چکی ہے، آلو بھی ہمارے کوک ہو چکے ہیں، سارا پانی ڈرائی ہو گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، میش کر لینا ہے۔ آپ کسی میں بھی میش کر سکتے ہیں، قیمے والی مشین میں کر لیں یا نارملی اس طریقے سے آپ ہاتھوں سے بھی اس کو میش کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 1 عدد لیمن لینا ہے، لیمن کا جوس اس کے اوپر آپ کو اسپرنکل کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو 2 ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے باریک چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد جو ہے آپ کو یہ کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ جو ہے آپ کی ہے بریڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کی شہر میں یہ بریڈ ضرور ملتی ہوگی۔ تو یہ جو بریڈ ہے یہ کافی بڑے سائز کی بریڈ ہوتی ہے اور راؤنڈ شیپ کی ہوتی ہے۔ آپ کو اس ٹائپ کی بریڈ لے لینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویورز، میں نے سوچا آج جو ہے جس شہر میں میں رہتی ہوں اس شہر کا سب سے فیمس برگر جو ہے وہ آپ کے آگے شیئر کروں۔ تو ہمارے کھپرو کا بہت ہی زیادہ فیمس برگر ہوتا ہے، تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا، اور اگر یہ برگر آپ کو یونیک اور ٹیسٹی لگے تو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے، اس برگر کو جو ہے ہمیں 4 سائڈ سے کٹنگ کر لینا ہے، کیونکہ ہم پورا راؤنڈ شیپ میں اگر اس کو کٹنگ کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو 4 شیپ میں جو ہے اس کو کٹنگ کر لیں گے۔ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو کٹنگ کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو سب سے پہلے اپنا 1 برگر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اس کو بیچ میں سے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو تمام کی تمام جو اپنے برگر ہے نا اسی طریقے سے آپ کو کٹنگ کر کے رکھ لینا ہے۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے، جو ہم نے اپنا مکسچر تیار کر کے رکھا تھا آپ کو وہ جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اپنی اسپون کی مدد سے جو اچھے سے پھیلا لینا ہے اپنی برگر کے اوپر۔
ٹھیک ہے، تمام کے تمام جو برگر ہے نا آپ کو اسی طریقے سے لگا کے رکھ لینے ہیں۔ اب ہم تھرڈ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں اپنے، جو کہ ہے ہمارا توا، جو کہ ہم اس کو سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے آئل یا گھی، جو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ڈال لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے جو اس کے اندر مکسچر لگایا تھا ہم اس کو فرائی کریں گے اپنے آئل کے اندر، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنی بریڈ کو بھی سیک لیں گے، ٹھیک ہے۔ تقریباً آپ کو 5 سے 6 منٹ تک اس کو فرائی کرنا ہے، تاکہ جو ہمارا مکسچر ہے نا اس کی سکائی اچھے سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے مکسچر کی سکائی اچھی سی ہو جائے گی، اس کے بعد ہم اس کو تو میری پیاری ویورز، اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتا ہے تو تب بھی آپ ایزلی یہ برگر بنا کے اپنے مہمانوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے برگر سوس جو بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا، ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم نے باریک چاپ کی ہوئی انین ایڈ کر دی، اور باریک چاپ کی ہوئی کیبج کو ایڈ کر دیا۔ بس بہت ہی لو بجٹ ریسیپی ہے، نہ اتنا کوئی سامان اس کے اندر ہے، نہ چکن ہے، کوئی بھی خرچہ نہیں ہے، اور بہت ہی زیادہ یہ یقین کرے ٹیسٹی بنتا ہے نا۔ فائنلی لاسٹ میں بھی آپ کو گھی ایڈ کر دینا، اس کو اچھے سے جو ہے اپنی دونوں طرف سے جو ہے سیک لینا۔ جتنا زیادہ آپ اس کی کرسپی سی اس کی وہ برگر کی لیئر بنائیں گے نا، اتنا ہی زیادہ یہ ٹیسٹی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو بس سمپل سی ہماری یہ ریسیپی تھی، بہت یونیک ریسیپی تھی۔ جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں وہ لوگ بھی یہ برگر بہت زیادہ شوق سے کھا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ڈیلیشیس سا لیٹس سا برگر جو ہے ریڈی ہو چکا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس کو اپنی پلیٹ کے اندر سرو کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا زبردست سا اس کا کلر آیا ہے، کتنا کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہاں کے جو اسٹریٹ فوڈ برگر والے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رائتے کے اندر جو ہے کیبج اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیاز بھی ڈال کے دیتے ہیں۔ تو سوچا کہ پوری جو سرونگ ہے نا آپ کو اسی طریقے سے کروں جو ہمارے اسٹریٹ فوڈ میں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویور، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ کے لیے بڑی اسپیشل جو ہے لیٹس برگر کی ریسیپی آپ کے لیے آج، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ تو ویورز کو کھاتے کس طریقے سے یہ بھی میں آپ کو ضرور کھانا بتاؤں گی۔ تو یہ دیکھیے، چلے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا برگر جو ہے وہ کیسا بنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنا ایک برگر لے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کو توڑ لیں گے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے ہم اس کو توڑ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اب ہم یہ کریں گے، اپنا جو میجیکل جو ہم نے سوس بنایا نا لیٹس سا، اس کے اندر ہم اس کو ڈپ کریں گے۔ بہت ہی زیادہ کتنا کلرنگ فل بنا ہے، اب ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ یمی، تو ویورز بہت زبردست لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جب اس کو کھاتے ہیں تو اس کی سیلڈ بھی جو ہوتی ہے اس کو بھی لے کے کھاتے ہیں، تو یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ویورز آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کھپرو کا مشہور اسٹریٹ فوڈ برگر کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہمارے جونیئر شیف کی ریسیپیز پسند آتی ہیں تو کائنڈلی لائک کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور فیملی اور فرینڈس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔